بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے دنیا بھر میں بے چینی، انارکی اور فساد پھیل رہا ہے اور دنیا تیسری جنگ عظیم کے کنارے پر لگی ہے، ویسے ویسے دنیا میں مشکوک ذہنیت رکھنے والے افراد کا بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرخ بچیا کی قربانی کی بات کرنے پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں پر توجہ رکھیں اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں اور نہ ہی دوسروں کے کاموں کو ڈسکس کریں۔ ایسے لوگوں کا بیان دراصل حقیقت کے بالکل منافی ہے، اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اس انارکی اور فساد کے دوران ایسی بات کرنے والے ہماری نظر میں حالات کا پورا ادراک نہیں رکھتے، یا پھر بنائی ہوئی اپنی خود ساختہ خیالی جنت میں خوش رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں امن ایک ایسا خواب ہے جو کہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں سب لوگ ایک ہی نظریے کے حامل نہ ہو جائیں۔ جب تک دنیا میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تب تک دنیا میں امن کا خواب دیکھنا ایک احمقانہ خیال ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے اعتراضات کی حقیقت دنیا کی دلائل کی روشنی میں جواب دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تفصیل سے سرخ بچیا کی حقیقت اور اس کی تعریف پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اس اعتراض پر بات کرنے سے پہلے ہم سرخ بچیا کے بارے میں تاریخی اہمیت کے شواہد پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر سرخ بچیا اسرائیل روایات کے مطابق اتنا مقدس اور اہم کیوں ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہوا جس کا قتل نامعلوم تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس مردے کو زندہ کیا جائے تاکہ یہ اپنے قاتل کا نام بتا سکے۔ ان کے اس احمقانہ خیال اور ضد پر اللہ رب العزت نے ان پر ایک آزمائش نازل کی کہ وہ ایک سرخ بچیا ڈھونڈے جو مادہ ہو اور اس پر کسی نر نے منہ تک نہ لگایا ہو، یعنی وہ ہر لحاظ سے کمواری ہو، اور وہ سرخ بچیا ایسی ہو جس نے زمین پر ہل نہ چلایا ہو اور نہ کبھی اس نے سواری یا کوئی کام کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سرخ بچیا کے جسم پر کوئی ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ معجزے کی اس احمقانہ ضد پر اللہ رب العزت نے دراصل ان کے لیے بچڑے کی تلاش کی شکل میں بنی اسرائیل پر آزمائش نازل کی تھی۔ یہ آزمائش بھی دراصل ان کے اپنے امکان سوالات کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہر بار یہ سوال کرتے تھے کہ آخر یہ سرخ بچیا کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ شرائط اتنی سخت کر دیں۔ آخر کار بنی اسرائیل ایک ایسا سرخ بچیا ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ سرخ بچیا اسرائیل کے سب سے غریب آدمی کی تھی، اور اس کے پاس یہ اکلوتی بچیا تھی جس کی ماں بھی مر چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جانور بھی نہ تھا، اور وہ اس بچیا کو فروخت کرنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ یوں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس سرخ بچیا کو بہت بھاری قیمت پر اس سے خرید کر ذبح کرنا پڑا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جب مقتول آدمی کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ اس کے بعد اس بچیا کے گوشت کو اللہ رب العزت کے حکم پر جلا دیا گیا۔ اس کی راکھ کو مقدس قرار دیا گیا، بلکہ اس کی راکھ کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یوں بنی اسرائیل میں ایسی سرخ بچیا کا مقدس ہونے کا روج بڑھ گیا، اور ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے عقائد کے مطابق ایسی سرخ بچیاں نہایت ہی مقدس قرار پائیں۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اور بنی اسرائیل نے جب اپنا پہلا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس کی بنیاد میں بھی ایسے 3 بچیا کو ذبح کر کے ان کا گوشت جسمانی گندگی سمیت جلا کر ان کے راکھ کو بطور مقدس تبرک استعمال کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی مذہبی کتابوں کے مطابق جب بنی اسرائیل اس موقع پر پہنچیں گی کہ ان قربان ہونے والی سرخ گایوں کی تعداد 10 تک پہنچ جائے گی، تب ان کے مسیح کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، اس وقت تاریخ میں بنی اسرائیل 9 عدد سرخ بچیا کو مختلف مواقع پر قربان کر چکے ہیں، اور یہ سب 2000 سال پہلے ہوا تھا۔ اگلے 2000 سال 2018 تک انہیں مزید کوئی سرخ گائیں ایسی نہیں ملی جو ان تمام شرائط پر پورا اتریں، اور یہ اس کی تلاش میں مصروف ہیں تاکہ جلد از جلد ان کا مسیح ظاہر ہو اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ دراصل اس مسیح کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، جس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ اب بھی ایک مسیح کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اب کے جو مسیح ان کے لیے ظاہر ہوگا وہ ایک جھوٹا مسیح ہوگا۔
جسے مسلمان دجال اور عیسائی اینٹی کرائسٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق قربان ہونے والی سرخ گائیوں کی تعداد جب تک ان کے مسیح کا ظہور قریب آئے گا اور پھر انہیں محض انتظار کرنا ہوگا اور آنے والے اپنے مسیح کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہوگی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اس سرخ گائیوں کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ بنی اسرائیل کی مذہبی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق جب ایسی سرخ بچیا کو قربان کیا جائے گا تو اس کے خون، گوشت، جسم، لاش اور کھال سمیت ایک ایک حصے کو مکمل طور پر جلا دیا جائے گا اور اس کی راکھ کو سندل کی لکڑی میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس راکھ کو پانی میں حل کر کے ان کا بڑا کاہن یا پادری، جسے یہ ربی کہتے ہیں، اس کی مدد سے پوری قوم کو پاک کرے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کے چھینٹے اس کے اوپر مارے گا، جس سے بنی اسرائیل کے گناہ جھڑ جائیں گے اور وہ پاک ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ سب ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے تمام عقائد کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ اب بھی اپنے عقائد پر جمے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں محض شیطان کے ورگلانے اور بہکانے پر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اپنے پاس موجود 3 عدد سرخ بچیا کو اپریل کے مہینے میں اپنے پروگرام کے مطابق قربان کریں گے، دراصل اس کی بھینٹ شیطان کو چڑھائی جائے گی اور یہ تمام معاملات عام یہودیوں کے علم میں نہیں لائے جائیں گے۔ اس کے بعد شیطان کے پیروکار جھوٹے مسیح کا ظہور ہوگا، جس کے ساتھ یہ مل کر پوری دنیا میں حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری جانب نظر ڈالیں تو ان تمام واقعات پر اعتراض کرنے والے لوگ ان تمام معاملات کی نزاکت سے ناواقف ہیں۔ ان لوگوں کا موقف ہے کہ ان تمام واقعات سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، اور جب اسلام اس دنیا میں آیا تھا تب بھی اس کے پیروکاروں کی تعداد کم تھی۔ اسلام کے پیروکاروں کی تعداد جتنی بھی کم رہ جائے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کو زندہ رکھنا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ان کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ معاملات کو غلط رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات اتنے سادہ اور آسان ہرگز نہیں ہیں۔ دراصل جب دجال کا ظہور ہوگا، اس کی آمد کی تقریب کے طور پر یہ سرخ گائیں ذبح کر دی جائیں گی، تو ان تمام معصوم بے گناہ جانوروں کو جلا کر ان کی راکھ کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا، تو اس کے بعد تیسری جنگ عظیم نہایت ہی نزدیک آ جائے گی۔ بلا شبہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اسلام کے پیروکار یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ضرور خطرے کی بات ہے۔ ہم سب مسلمان اگر دنیا سے نیست و نابود بھی ہو جائیں تب بھی اسلام زندہ رہے گا۔ اسلام کا زندہ رہنا مسلمان کا زندہ رہنا نہیں ہے۔ اسلام کا زندہ رہنا اسلام کی تعلیمات کا زندہ رہنا ہے۔ جب تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جنگ میں محض 1/3 مسلمان ایسے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں کفار کے خلاف جنگ میں حصہ ڈالیں گے۔ تو ناظرین، اسی لیے یہ تمام معاملات مسلمانوں کے لیے اس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ناظرین سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ بڑی ہی محبت سے ہماری ویڈیو کو سنتے ہیں تو بڑی ہی محبت کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، 1 کے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔